کیوں آپ ہے ظالم شریک ندائے آئی کے سینے سے قبض کر لے جا کہاں کے تیروں سے چھلنی ہے یہ میرے رحماں ابھی تو مار کے برچھی ہٹا ہے ایک شیطان اور اب تو ہے تہ جانو سمر یہ قریاں یہ کرب ہے کہ رکے پاک زرد ہے یارا تیرے حسین کے سینے میں درد ہے یارا شریک دعوت اسلام ہے ابو ندائے آئی کے مظلومیت کے رتبہ سناس کمر سے کھینچ لے صبیر کی جا بے وسواس کہاں ملک نے تڑپ کر بدرد و حسرت و یار کمر تو ٹوٹ گئی جب کہ مر گئے عباس صدائے غیب سے آئی بحال ہے چہرہ کہاں کے خون کے اصغر کے لال ہے چہرہ شریک دعوت اسلام یہ گفتگو تھی کہ مرزا گیا رسول کا پھول فلک سے آ گئے روح الامی حزین و ملول کہاں پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے رسول پسر کی لاس پہ کھولے گی اپنے بال بطول صدا یہ سن کے اسی سمت پر چلی زینب تڑپ کے خیمے سے باہر نکل پڑی زینب شریک نصیب در سے تو خود کرسی صدائی ادھر تڑپتی ہوئی بنت مصطفیٰ قریب لاس پہ فاہر بسد بکائی حقیق ہلکے بریدہ سے یہ صدائی کوئی بزرگ ناب ہے نہ خرد ہے زینب نبی کی آل تمہارے سپرد ہے زینب سری بیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت معاویہ لعنت یزید لعنت سمر لعنت حرملہ لعنت اس کو یہ پر اٹھائیے گا اوپر ٹھیک ہے میں کر لوں گا ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ عزاداران سید الشہداء روز عاشور ہے 10 محرم ہے وقت ظہر گزر چکا ہے اور سرکار سید الشہداء نے جو اپنے وعدہ سے اپنے نانا سے وعدہ طفلی کیا تھا وہ امتحان کا آغاز ہو چکا ہے مقتل میں جاتے ہیں کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں کبھی پشت خیمہ پر کھڑے ہو کر علی اصغر کی قبر کو بناتے ہیں
کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں سمیٹتے خیمے میں لے کر آتے ہیں، کبھی اونا محمد جیسے بھانجوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا ہنگام تھا۔ اس وقت کے آپ بہت قریب آ چکے ہیں، دل بھر کے ماتم کریں گے۔ آج کے دن مصائب نہ پڑھے جا سکتے ہیں، نہ مصائب کو سنا جا سکتا ہے۔ جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ سر جھکا کے اپنے تصور کو کربلا کی طرف لے جائے اور اس تصور کے ساتھ مصائب سنیں کہ وہ ذریعہ امام حسین پر، امام حسین کی پائیتی پہ کھڑا ہے اور سر حسین کی طرف دیکھ دیکھ کر آپ کی مظلومیت کو یاد کر رہا ہے۔ ابھی آپ عصر کے قریب آ رہے ہیں، ہنگام عصر تھا، ایک مرتبہ مقتل میں پہنچے اور جا کے شہداء کی لاشوں کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو کربلا کے ان غریبوں کی مدد کر سکے؟ ہے کوئی جو کربلا کے اس مسافر کی مدد کر سکے؟ ہے کوئی جو فرزند رسول کی نصرت کر سکے؟ ابھی آواز بلند ہوئی تھی کہ اسی طریقے سے جیسے آپ کی آوازیں بلند ہیں، قیام حسینی سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی بچہ ہے جو پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ قیام حسینی میں بچے کتنے پیاسے تھے۔ خیمے میں آئے، آگے در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ بہن سے کہا کہ خیریت تو ہے، بچے تو خیریت سے ہیں۔ کہ بھائی کیا بتاؤں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرے، تو یہ جھولے میں، یہ گہوارے میں جو ششماہ علی اصغر ہے، یہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیتا ہے، یعنی زبان بے زبانی سے کہتا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حجت خدا۔ قریب گئے اور یہاں تک کہ رات کو آپ نے سنا کہ مقتل میں پہنچے، آخری نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ اونا محمد ہیں، حد تو یہ ہے کہ علی اصغر موجود نہیں ہیں کہ ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے اور آہستہ سے اماں فضہ کو بلایا کہ اماں ہمارے قریب آؤ۔ کہا کہ فرزند رسول کیا چاہتے ہو؟ کہ آہستہ سے ہمارے خیمے میں جانا، وہاں تبرکات کا صندوق رکھا ہوا ہے، اس تبرکات کے صندوق میں وہ کرتا موجود ہے جسے اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ یہ نوجوان، یہ بزرگ اس غریب کو یاد کر کے رو رہے ہیں جس کو کربلا میں کل کوئی رونے والا نہ تھا۔ فضہ چلی تو ایک مرتبہ امام عالی مقام نے ایک جملہ کہا، اماں جب وہ کرتا لے کر آنا تو خیال رہے زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے، زینب کو احساس نہ ہو جائے۔ سوچو جب حکم امام آیا ہوگا فضہ کتنی محتاط ہو گئی ہوں گی۔ گئیں، آہستہ سے وہ کرتا نکالا، ابا کے دامن میں چھپایا، لے کے چلیں۔ وہاں ایک خالی گہوارہ پڑا تھا، اس کے پاس شہزادی زینب بیٹھی تھیں۔ جاتے ہوئے فضہ کو دیکھا، بس ایک جملہ کہا، کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ تم ماجائے کا کفن لے کے جا رہی ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا یہ کرتا نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا کفن ہے؟ لاؤ کرتا مجھے دے دو، مجھے بھی مقتل میں امتحان دینا ہے۔ اصرار بڑھا، فضہ سے کرتا لیا، ماں کی خوشبو کو محسوس کیا، بھائی کے قریب پہنچی اور جا کے ایک جملہ کہا، بھائی کیا تم نے زینب کو اتنا کمزور سمجھ لیا؟ بھائی کیا زینب اتنا کمزور ہو گئی کہ ماں کی امانت تم تک نہیں پہنچا سکتی؟ کہ بہن کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ جیسے نانا نے تم کو سب کچھ بتایا تھا، جیسے بابا نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا، تو وہ رات کا سناٹا ہوتا تھا، آپ تو سو جایا کرتے تھے، سبط اکبر بھی سو جایا کرتے تھے۔ رات کے وقت میں پہلو میں ماں مجھے اور ام کلثوم کو بٹھا لیا کرتی تھیں۔ ٹوٹا ہوا ہاتھ تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں، جھکی ہوئی کمر تھی، اماں ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے کرتے کو سیتی جاتی تھیں اور کربلا کے مصائب سناتی جاتی تھیں، اور ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ جب ماں جایا، جب میرا لال رخصت آخر کے لیے آئے
اور رخصت ہونے کے لیے آئے تو زینب یہ کرتا پہنا دینا، مگر زینب یہ کرتا امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اگر قید خانہ شام سے رہائی ممکن ہو اور مدینے آنا نصیب ہو تو بیٹا یہ کرتا لے کر ضرور آنا۔ یہی تو سبب ہے جب رہائی ملی ہے اور ماں کی قبر پہ گئی ہے تو ردا کے دامن میں ایسے ہاتھ ڈالا، وہ کرتا نکالا، ماں کی قبر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر کانپنے لگی، ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آئی، زینب اس کرتے کو ہٹا لو۔ ماں اس کرتے کی زیارت نہیں کر سکتی، بس وہیں کہ زینب نے قبر زہرا پہ اپنے رخسار کو رکھ کے کہا، اماں بھائی کا کرتا دیکھا اور آپ صبر نہ کر سکی، ارے میں نے شمر کا چلتا ہوا خنجر دیکھا، نوکے نیزہ پہ بلند ہوتا ہوا سر دیکھا، زینب نے مقتل میں حسین کا پامال لاشا دیکھا اور زینب زندہ رہی۔ ماتم کرتے رہو، جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ روتا رہے۔ اللہ اکبر، لباس کو پہنا، مگر آپ نے کسی کی ایسی غربت کو نہیں دیکھا ہوگا، لباس کو چاک کیا۔ بہنوں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، یہ لباس کو کاٹ کیوں ڈالا، یہ لباس کو چاک کیوں کر دیا؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ فوج اشقیا میری شہادت کے بعد میرے لباس کو نہ لوٹ لے، شاید کٹا ہوا لباس دیکھ کر ان کو رحم آ جائے۔ اجرکم اللہ، لباس پہنا، چلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ساری بیویاں آ گئیں۔ اس رسم کو میں نے کل خود آپ کے یہاں پہ دیکھا، جب زری نکلی سارے چاہنے والے عزادار صفے بنا کے کھڑے تھے، حلقہ بنا کے کھڑے تھے، بیچ سے زری نکل رہی تھی۔ یہ کس کی تاثیر میں تھا؟ آپ نے زری کو ایسے کیوں نکالا؟ ساری بیویاں تھیں، زینب کے قریب پہنچی، کہا یہ جو مقتل میں جا رہا ہے یہ پنجتن کی آخری نشانی ہے۔ اب جو مقتل میں جا رہا ہے یہ حدیث قصہ کی آخری نشانی ہے، یہ فرزند زہرا ہے، اس کے بعد کبھی زیارت ممکن نہ ہوگی۔ تو بیویوں سے زینب نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، بیچ میں سے حسین گزر جائے تاکہ ایک مرتبہ زہرا کے فرزند کی زیارت تو ہو جائے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنایا، بیچ میں سے حسین ایسے گزرے جیسے کل آپ نے تابوت گزارا، مگر جب بیچ سے گزرے تو ایک ایک بیوی کو دیکھا اور شرافت کا عالم یہ تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بھابی ام فروا، آپ پہ ہمارا سلام، آپ نے قاسم کو ہم پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد پہنچے، کہا رباب تم پہ بھی ہمارا آخری سلام، ارے تم نے 6 مہینے کے بچے کو بھی ہم پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد لیلا کے قریب پہنچے، ام لیلا تم پر بھی ہمارا آخری سلام۔ ام کلثوم کے قریب پہنچے، جا کے سلام کیا۔ روایت میں ملتا ہے جب بہنوں کے قریب گئے تو بہنوں نے گلے میں بائیں ڈال کے کہا، ماں جائے ہم جانے نہیں دیں گے۔ اماں نے چکیاں پیس پیس کے چکیاں پیس پیس کے ماں نے پالا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے رخصت کیا۔ نانا کا گھوڑا جس کا نام ذوالجنا تھا، جس کو عقاب کہتے تھے، وہ سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کے کہا عباس ہم نے تم کو سوار کرایا تھا، علی اکبر ہم نے تم کو سوار کرایا تھا، کیا ہم اتنا غریب ہو گئے کہ کوئی ہم کو سوار نہ کرائے گا؟ بس 2 بہنیں آگے بڑھی، کہا ماں جائے ابھی آپ اتنا غریب نہیں ہے، علی کی بیٹیاں حاضر ہیں۔ ایک نے لگام فرض کو سنبھالا، ایک نے بازو سنبھالا، کہا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے سوار کرا دیا۔ نانا کا گھوڑا تھا، نانا کا نواسا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے اسب باوفا تو 3 دن کا پیاسا ہے، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ذوالجنا نے قدم آگے نہ بڑھائے، کہا ہم جانتے ہیں تو 3 دن کا پیاسا ہے،
شکستہ حال ہے، خستہ حال ہے، تو تھکا ہوا ہے۔ ذوالجناح آگے نہ بڑھا، کہا کیا سبب ہے عقاب، تو نے قدم آگے کیوں نہ بڑھایا؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ آنکھوں سے اشک جاری ہے، سر کو جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اب جو سر جھکا کے دیکھا، 4 برس کی بچی تھی، گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی بابا کے گھوڑے بس ایک احسان کر دے، میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جا۔ جو مقتل جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ بھیا سننا تھا، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اپنے آپ کو زمین سے گرایا اور کہا سکینہ ہم نے تم سے اجازت لی تھی بیٹا، سکینہ ہم نے تمہارے سر پہ دست شفقت رکھا تھا بیٹا، تم نے ہم کو خدا حافظ کہا تھا بیٹا۔ اب یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بس ایک جملہ کا بابا میں خاندان رسالت کی بیٹی ہوں، ہم کو پتا ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کہا پھر چاہتی کیا ہو؟ کہا بابا بس ایک مرتبہ میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کے پیار کر دو جیسے یتیموں کو پیار کرایا جاتا ہے۔ حسین نے سر پہ دست شفقت رکھا۔ زیدی صاحب مرحوم جملہ پڑھا کرتے تھے کہ حسین کو سکینہ سے اتنی محبت تھی کہ سکینہ نے درخواست نہ کی تھی بلکہ خود زمین پہ لیٹ گئے۔ کہا ننھی سکینہ، میری بچی سکینہ، آخری مرتبہ میرے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤ۔ جلتی ہوئی رہتی پہ امام لیٹ گئے۔ 4 برس کی بچی کو بلایا، سینے پہ سر رکھ کے کہا سکینہ اب کربلا کے قانون بدل گئے، تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی، اب تم ماں کے پہلو میں سونا۔ اصغر رباب کے پہلو میں سوتا تھا، اب اصغر ہمارے سینے پہ سویا کرے گا۔ 3 دن کے بعد جب بیٹی کو باپ کا سینہ ملا سو گئی، آہستہ سے زینب کو کہا سکینہ کو اٹھاؤ، مگر خیال ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ سکینہ کو لے کے زینب چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں بچی نے آنکھوں کو کب کھولا؟ جب شام غریبہ میں شمر نے تماچے لگائے، ماتم کرتے رہو، ماتم کرتے رہو جو جہاں پہ بیٹھا ہے۔ یہ آئندہ سال سے پہلے مقتل نہیں پڑا جائے گا۔ بچی کی آنکھ تب کھلے جب گھبرا کے بابا کو پکارا، شمر نے تماچے لگائے۔ اب تک یہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تماچے مارے۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ کو اٹھایا، سوار ہونا چاہتے تھے، یہ آخری منزل ہے۔ بہن سے کہا میں بیمار بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سجاد کا سامنا کر سکوں۔ بہنوں نے بازو تھاما، حسین کو لے کے چلی، جا کے دیکھا سجاد غش میں پڑے ہیں۔ زینب نے بازو ہلایا، بیٹا یہ تم غش میں پڑے ہو، یہ دیکھو کیسی قیامت آ گئی۔ اے بیٹا بابا آئے ہیں۔ سجاد نے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے بابا نظر نہیں آتے۔ حسین آگے بڑھے، سجاد کا سر اٹھا کے سینے پر رکھا، بیٹا کیا باپ اتنا غریب ہو گیا کہ باپ کو پہچان نہ سکے؟ بس ایک جملہ کہا، آپ تو وقت نماز ظہر آئے تھے، کمر سیدھی تھی، داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ اے بابا وقت عصر ہے، ریش مبارک سفید ہو گئی، کمر ٹوٹ گئی، بس ایک جملہ کا بیٹا میرا اکبر مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ بس جیسے یہ سنا اکبر مارے گئے، ایک مرتبہ کمر کو پکڑا اور کہتے ہیں پھپھی اماں میرا عصا تو لا کے دو، پھپھی اماں میری تلوار تو لا کے دو۔ شہزادی نے پوچھا بیٹا کیا سبب ہے؟ کہ جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے
ضعیف باپ مقتل میں نہیں جاتا. حسین نے وصیتیں کی بیٹا تحفظ امامت کا معاملہ ہے, بار امامت اٹھانا ہے, ہمارا امتحان اب ختم ہوتا ہے, تمہارا امتحان کا آغاز ہوتا ہے. بس زین العابدین اگر مدینے جانا نصیب ہو, میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا اگر ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اور ایک جملہ کہا, سجاد میرے شیعوں سے اگر ملاقات ہو تو ان سے کہنا مجھے رلا رلا کے مارا گیا, مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. یہ کہا مقتل میں پہنچے, آستینوں کو چڑھایا, تلوار کو نکال کے ایک جملہ کا ظالم ہو, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا. اے فوج اشقیا بھاگ کے جاتی کہاں ہو؟ علمان الحفیظ کی آوازیں آ رہی تھی. آخت عصر ہوا, آواز آئی حسین بارگاہ الہی میں آنے کا وقت آ گیا, تمہارا امتحان مکمل ہو گیا. بس جیسے ہی آواز آئی تلوار کو نیام میں رکھا, اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا. شمر نے کہا حسین نہتے ہیں, حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. بھاگا ہوا لشکر پلٹا. اب وہ وقت آیا کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر مارا, کسی نے بھالا مارا, اور جس کو کچھ نہ ملتا تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا, اور جسے کچھ نہ ملتا تھا وہ خاک کربلا اٹھاتا تھا, زخموں پہ مارتا تھا. ایک ظالم آگے بڑھا, بائیں پسلیوں میں نیزہ مارا, پسلیوں میں نیزہ الجھ گیا. ایک طرف انس کھڑا تھا, اس نے نیزہ لیا, دانی طرف پسلیوں میں مارا, نیزے میں نیزہ الجھا. یہ ظالم ادھر کھینچتا تھا, حسین ادھر گرتے تھے, وہ ادھر کھینچتا تھا, حسین ادھر گرتے تھے. جب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے تو اتنا غریب ہو گئے, نانا کے گھوڑے سے کہا مجھ پہ ایک احسان کر دے, مجھے وہاں پہنچا دے جہاں نشیم میں ماں بیٹھی ہے. نانا کا گھوڑا آگے بڑھا, کیا دیکھا ماں بیٹھی ہوئی بالوں سے قتلے گاہ کو صاف کر رہی ہے. آواز دی میرے حسین, میرا بچہ حسین. گھوڑے سے زمین پر آئے, آخری جملہ, تیروں پہ لاشا مسلط تھا. ایک مرتبہ ہرملا نے کہا شمر دیکھتا کیا ہے؟ حسین گھوڑے سے فرش پہ آ چکے. ایک مرتبہ خنجر لیا, کون خنجر تھا, سینے پہ سوار ہوا, رگے گردن کو کاٹنا شروع کیا. زمین کو زلزلہ لگا, خون تازہ ابلا, سورج کو گہن لگا, فرشتوں کے رونے کی آواز آئی, الا قدت الحسین بے کربلا, الا ذبح الحسین بے کربلا. زلزلہ آگے بڑھا, خون حسین کو لیا, چہرے پہ لگایا, خیمے میں پہنچا, جا کے سر کو زمین پہ پٹکا. حسین کی 4 برس کی بچی منظر دیکھ رہی تھی, آگے بڑھی, گلے میں باہیں ڈالی بابا کے گھوڑے. ارے یہ تو بتا, ارے میرے بابا بات میں
مائک لے لینا تھے، مائک لے لے. Yasin, 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 Yasin. Allah kamu paling nak kerja be. Yasin, 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 Yasin. Kamu ni pala, belum ada mobil uthao jana jao. Yasin, ya Yasin, labbaik ya Yasin, labbaik ya Yasin, labbaik ya Yasin. اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومن اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. او فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. دو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. دو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. یہ مجلس عزائے علم ہے نہ تعزیے، یہ مجلس عزائے علم ہے نہ تعزیے، ویرا ہے تعزیہ کھانا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. جس طرح سے تیر ہے تابوت میں لگے، جس طرح سے تیر ہے تابوت میں لگے، یوں ہی چھدا ہوا تھا کلیجہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. دل کو خالی دیکھ کے ہوتا ہے یہ خیال، آیا تھا یوں ہی خیمے میں گھوڑا حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. یہ روز آج ہے کہ یہ کہتی تھی فاطمہ، صد ہے فواج جل گیا خیمہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا. شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا، شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا. ہزار افسوس کہ تم مارے گئے تسنا دہن بابا، شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا. اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، گدائی کر کے پہناتی تمہیں دو گز کفن بابا، شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا. مدینہ تم سے چھوٹا گھر بھی چھوٹا اور چھوٹا کعبہ، مدینہ تم سے چھوٹا گھر بھی چھوٹا اور چھوٹا کعبہ. بسایا کربلا میں آپ نے اپنا وطن بابا، شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا. مریض بے پدر مشکل
کسا کا جو کہ پوتا ہو مریض بے پدر مشکل کسا کا جو کہ پوتا ہو سو اس کے ہاتھ میں باندھی لئینوں نے رسن بابا بیکار بلا بابا غریب البے وطن بابا علی اکبر کو رو یا علی اصغر کو رو میں علی اکبر کو رو یا علی اصغر کو رو میں ملایا خاک میں تقدیر نے سارا چمن بابا بیکار بلا بابا غریب البے وطن بابا گلا پیاسا ہی کٹوایا طلب پانی نہ فرمایا پیاسا ہی کٹوایا طلب پانی نہ فرمایا نہایت سانگ دل ہوگا کوئی شمشیر جن بابا بیکار بلا بابا غریب البے وطن بابا وہ چھوٹے چھوٹے پاؤں اور وہ ننھا سا ہے قد اس کا وہ چھوٹے چھوٹے پاؤں اور وہ ننھا سا قد اس کا سیاہ ہوگا کسی نے لا کے اصغر کا کفن بابا شہید کاربلا بابا غریب البے وطن بابا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیگوں سے کٹوایا حسن کو زہر پلوایا تمہیں دیکھو سے کٹوایا مٹایا رافتہ رافتہ یوں نشان پنج تن بابا شہید کاربلا بابا غریب البے وطن بابا آسور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا ہے آسور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا نور کو اکبر لے کے گئے نظروں سے اندھیرا چھوٹ گیا یوں لاش اٹھائی مولا نے پرچی میں کلیجہ چھوٹ گیا ہے آنسو چمکتی ہوئی تلواروں میں زینب کا کلیجہ چھوٹ گیا مجبور بہن تھی قید ہوئی اور بھائی کا لاشا چھوٹ گیا ہے آسور کو جلتے نظروں کی جیائیں ختم ہوئی ارے سبیر اٹھے دل تھامے ہوئے غربت کی اندھیری منزل میں بانو کا ستارہ چھوٹ گیا ہے آسور کو دریا کے کنارے مہربانی اور بند ہے قسمت سے پانی اے بہتی موجود تلو
छूट गया है असुर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया है। चमकती हुई तलवारों में, चमकती हुई तलवारों में, जैनब का कलेजा छूट गया, ज़ैनब का कलेजा छूट गया। मजबूर बहन थी कैद हुई, और भाई का लाशा छूट गया है असुर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया है। कुछ कह तो गए अस्कर हंस के, कुछ कह तो गए अस्कर हंस के, कुछ कह न सके दम घुटने लगा, कुछ कह न सके दम घुटने लगा। नावक ने जरा मोहलत भी न दी, अपने जरा मोहलत भी न दी। क्या जानिए क्या क्या छूट गया है असुर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया। रेती भी हिली आंधी भी चली, सूरत भी छिपा तारे भी छिपे, सूरज भी छिपा तारे भी छिपे, और आते जाते घोड़ों में, और आते जाते घोड़ों में, शब्बीर का लाशा छूट गया है असुर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया। हाय असर का वक्त है, शबीर की आती है सदा, चूरी जख्मों से बदन हो गया अम्मा मेरा, अपनी आगोश में अब मुझको छुपा लो अम्मा। अरे धूप है अब अपनी अबान के डालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती लो अम्मा, गर्म रेती पम अम्मा, थक गया लाशे उठा कर में भरे लशे कर की, लासी कासिम की मैं लाया हूँ कभी अकबर की, खुद बनाई है लहद मैंने अली असगर की, न तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता हूँ तीरों तलवार से खंजर से बदन जख्मी है, आंख जलती है तो जख्मों में चुभन होती है, मेरे जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है, अपनी चादर को मेरे जख्मों पे डालो अम्मा, गर्म रेती पा मैं मेरा अब्बास कफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजो उसके, आप एक काम करे नहर किनारे जाके, मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा, गर्म रेती पा मैं गिरता
چکیاں پیسی ہے گودی میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتی رہتی تھی جانوں پہ سلا کر مجھ کو، لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو، ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں، گرم رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اور کچھ دیر کا مہمان ہو تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو، جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں، گرم رہتی پا میں گرتا دیکھو وہ آگ لگی شام غریباں آئی، دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی، دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بائی، جاؤ سے جاد کو سالوں سے نکالو اماں، گرم رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ساتویں ماہ محرم سے ہے لشکر پیاسا، سو گیا ریتی پہ عباس دلاور پیاسا، کروٹے خاک پہ لیتا رہا اکبر پیاسا، جابلب آج ہے گہوارے میں اصغر پیاسا، نہر سے ہوتے ہیں سیراب جمانے والے، نہر سے ہوتے ہیں سیراب جمانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، راہ معبود پہ سر اپنا فدا ہو جائے، علی اکبر بھی ضعیفی میں جدا ہو جائے، ہدف تیر بھی اصغر کا گلا ہو جائے، رد مگر نانا کی امت کا بلا ہو جائے، یوں کہاں کرتے ہیں بگڑی کے بنانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظلم سے صدو جمعیہ کے کلک پھٹ جائے، زیر کنجر رہے خالق میں گلا کٹ جائے، ہو میسر نہ کفن خاک میں تن ڈٹ جائے، سر ہمسیر سے ہٹنے کو ردا ہٹ جائے، دیکھ لے صبر کی حد ظلم کے ڈانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، کن عباس کی میت پہ بہایا کیوں کر، لاش فرزند کو سینے سے لگایا کیوں کر، قبر میں ننھے مسافر کو سلایا کیوں کر، داغ ایک دل پہ 72 کا اٹھایا کیوں کر، سر کوئی مائے مسیت پہ جھکانے والے، مرحبا دامن اسلام بچانے والے، ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے،
ظاہر صبر زمانے کو دکھانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے جانو اے سمر کے نیچے تیرا سینہ آیا حق ماتھے پہ کئی بار پسینہ آیا مرنے اور جینے کا امت کو کرینہ آیا لب ساحل مگر امت کا سفینہ آیا کل خنجر سے گلا اپنا کٹانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے آج تک ملتی نہیں تیری عبادت کی نظر ہر قدم پر ہے تیرا صبر قیامت کی نظر ختم ہے تیری شجاعت بھی شجاعت کی نظر ابھی دنیا میں نہیں تیری سخاوت کی نظر دولت اکبر و اصغر کو لٹانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے بہ گیا ریتی پہ عباس دلاور کا لہو ملیا چہرے پہ تو نے علی اصغر کا لہو بڑھ گیا برسی میں ہم شکل پیمبر کا لہو رنگ لائے گی قیامت میں 72 کا لہو کربلا میں نئی بستی کے بسانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے ظہر صبر زمانے کو دکھانے والے مرحبا دامن اسلام بچانے والے ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا زخمی بدن سے رات پسر تسنگی علم تنہائی فوج شام کا نرگالے ستم انصار و اقربا کے بچھڑنے کا دل میں غم خیمے سے آ رہی تھی صدائے بکا بہن اللہ کیا ذکر تھا جناب حسین کا اللہ کیا ذکر تھا جناب حسین کا جب آئے اذن لینے کو عباس با وفا حسرت سے ان کو دیکھ کے شبیر نے کہا جاؤ سدھارو بھائی نگہبان ہے خدا ہم جانتے ہیں دور نہیں آپ سے قضا اللہ کیا ذکر تھا جناب حسین کا اللہ کیا ذکر تھا جناب حسین کا جس وقت استغاثہ عباس کو سنا کہتے تھے جاتے رن میں ٹھوکر کھاتے شہ خدا ناگاہ ایک سمت میں بازو پڑا ملا دل تھام کر حسین نے اس کو اٹھا لیا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا بھائی کے بعد رن میں گیا نوجوان پسر برچھی نے ٹکڑے کر دیا اس کا دل و جگر پہنچے قریب لاش کے اور بیٹھے خاک پر برچھی جگر سے کھینچی تو حاطف نے دی خبر اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا جب آئے اذن لینے کو عباس با وفا حسرت سے ان کو دیکھ کے شبیر نے کہا جاؤ سدھارو بھائی نگہبان ہے خدا ہم جانتے ہیں دور نہیں آپ سے قضا اللہ کیا جگر تھا جناب سید پیاسے اے صحرا کے راز دلارے بیرن ہو ارے حق نے تیرا ہر ناز اٹھایا ارے آ کے ملک نے جھولا جھلایا ارے ہائے زمانہ کیسا آیا
ارے خون تیرا امت نے بہایا، خون تیرا امت نے بہایا، دین کی ڈگری کے دیپک آکاش کے تارے بیرن ہو. زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے ویرن ہو. ارے قاسم کو اکبر کو گوایا، قاسم کو اکبر کو گوایا، بھائی کو دلبر کو گوایا، بھائی کو دل بھر کو گوایا، ارے ششماہ اصغر کو گوایا، اسماء اصغر کو گوایا، حق کے لیے گھر بر کو لٹایا، حق کے لیے گھر بھر کو لٹایا، دین محمد کی نیا کے کیوان ہارے بیرن ہو. زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے ویرن ہو. ارے پھیلی ہے دنیا میں سیاہی، پھیلی ہے دنیا میں سیاہی، ارے باغ حسن میں آئی تباہی، آگے حسن میں آئی تباہی، ارے ہو گیا دلہا خلد کراہی، ہو گیا دلہا خلد کراہی، ارے بیوہ ہوئی ایک رات کی بیاہی، بیوہ ہوئی ایک رات کی بیاہی، گھیرے ہوئے ہیں برچھیوں والے دکھیا پکارے بیرن ہو. زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے ویرن ہو. ارے دل کی تسلی گھر کا اجالا، دل کی تسلی گھر کا اجالا، ارے پیس کے چاکی ماں نے تپالا، اس کے چاکی مان تپالا، ارے دن بھی نظر میں ہو گیا کالا، بھی نظر میں ہو گیا کالا، ارے مر گیا تم سا چاہنے والا، مر گیا تم سا چاہنے والا، جان نبی زہرا بی بی کے آنکھوں کے تارے بیرن ہو. زینب دکھیا بن کر بلما کھڑی پکارے ویرن ہو. اور محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا. انتہا ہے یہی ہر رنج کے افسانے کی، انتہا ہے یہی ہر رنج کے افسانے کی، درد سہنے کی علم سہنے کی غم کھانے کی، کلمہ گویوں کو یہی بات ہے سمجھانے کی، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، اہل دولت بھی تھے، اعزاز کے سامان بھی تھے، ماہر سرح بھی تھے، واقف ایمان بھی تھے، مذہب و ملت و افوام کے سلطان بھی تھے، 700 ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تسلی کے سخن دیتے ہیں، بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں، چندہ کر کے بھی مسلمان کو کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، دوست پر اپنے جنازے کو اٹھا لاتے ہیں، کاندھا دیتے ہوئے میت کو لیے جاتے ہیں، غیر بھی ساتھ جنازے کے چلے آتے ہیں، مل کے میت کو بہت درد سے دفناتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا. بیوی داس
فریاد سجاد ہے یا نبی فریاد ہے مولا علی فریاد ہے یا نبی فریاد ہے